بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسائل شرعیہ فقہیہ میں نماز سے متعلق بیان چل رہا ہے۔ نماز میں بھی مکروہات کے مسائل آپ حضرات کو سنائے جا رہے ہیں۔ آج کے درس میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا، یا کوئی شخص ایسا ہے جو ٹوپی پہن کر نماز نہیں پڑھتا، تب ایسی صورت میں نماز کا کیا مسئلہ ہے؟ تو مسئلہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے اتنا بڑا کاہل اور سست ہے کہ اس کو ٹوپی پہننا بوجھ معلوم ہوتا ہے، یا پھر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کو گرمی اتنی ستاتی ہے کہ وہ ٹوپی نہیں اوڑھتا، اور گرمی کی وجہ سے وہ ٹوپی پہن کر کے نماز نہیں پڑھتا، تب ایسی صورت میں بنا ٹوپی لگائے نماز ہوگی یا نہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ تنزیہی ہوگی، یعنی ناپسندیدہ ہوگی، اور بہتر یہ ہے کہ ٹوپی پہن کر ہی نماز پڑھی جائے۔ ہاں، اگر کوئی شخص ایسا ہے وہ کہے کہ نماز ایسی چیز نہیں ہے، اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے میں اپنے سر پر عمامہ باندھوں یا ٹوپی اوڑھوں، نماز کو ہلکا جانے اور یہ کہے کہ نماز کوئی ایسی بڑی چیز نہیں، اتنی محترم بشان چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے جو ہے میں ٹوپی پہنوں یا ٹوپی اوڑھوں یا پھر ٹوپی لگاؤں، تب ایسی صورت میں اگر یہ اس کے ذہن میں ہے تب ایسی صورت میں یہ تو ڈائریکٹ کفر ہو جائے گا، ایمان سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ نماز کی توہین ہے یہ، اس لیے تو نہیں لگا رہا کہ نماز ایسی چیز نہیں ہے، معمولی سی چیز سمجھ رہا ہے نماز کو، تب ایسی صورت میں یہ کفر ہو جائے گا، نماز تو نماز، ایمان ہی نہیں رہے گا۔ ایک شخص وہ ہے جو خشوع اور خضوع، اتنا اس کے دل میں خدا کا خوف ہے اور اس کو جو ہے زیادہ اس کی توجہ اللہ کی طرف اس حال میں ہوتی ہے کہ جب اس کے سر پر ٹوپی نہ ہو، دیوانگی اس کے اوپر طاری ہو چکی ہے، اللہ کی یاد میں وہ مستغرق ہو چکا ہے، اسے ٹوپی کا خیال ہی تک نہیں ہے، اور وہ اسی خشوع اور خضوع کے ساتھ کہ نماز میں میرے اندر ایسا جذبہ پیدا ہو کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی بارگاہ میں خشوع اور خضوع کے ساتھ سجدے کر سکوں، تو خشوع اور خضوع اس کو زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ سر پر ٹوپی نہیں اوڑھ رہا ہے۔ تب بھی ایسی صورت میں اگر خشوع اور خضوع میں اس کا اضافہ ہوتا ہے، اللہ کا قرب اور اس کا دل زیادہ رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تب ایسی صورت میں ٹوپی یہ نہ لگانا، نہیں لگا کر کے پڑھی، تب یہ مستحب ہے، بہتر ہے، نماز بھی ہو جائے گی اور یہ پسندیدہ بھی ہے۔ تینوں صورتیں میں نے آپ کو بتا دی، سستی اور کاہلی والی بھی، کوئی نماز کو ہلکی سمجھ کر ٹوپی نہیں لگاتا وہ بھی، اور جس کا خشوع اور خضوع نماز میں زیادہ ہوتا ہے وہ بھی۔ چوتھا مسئلہ ٹوپی سے متعلق یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے کبھی کبھی ٹوپی گر جاتی ہے، یا اگلی صف میں جو کھڑا ہے اس کے پیر میں پھنس کر سر سے اتر جاتی ہے، اب کیا کرے، وہ نماز میں ٹوپی اوڑھے یا نہیں؟ یہ اکثر ہوتا ہے۔ تو مسئلہ شرعیہ یہ ہے، قانون شریعت یہ ہے کہ اگر نماز میں کسی کی ٹوپی گر گئی تو اس کو اٹھا لینا افضل ہے، اٹھا لینا چاہیے، کہ جب کہ عمل کثیر نہ ہوتا ہو۔ عمل کثیر کسے کہتے ہیں؟ یعنی ٹوپی اٹھا رہا ہے، دونوں ہاتھوں کو چلا رہا ہے۔ ٹوپی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو یہ گول والی، اس کا تو اگر نہیں بھی لگایا، سر ہی لگا دیا تب بھی وہ سر پہ رک جائے گی، یا اگر ہاتھ سے تھوڑا سا اشارہ کر دیا تب بھی وہ رک جائے گی۔ لیکن یہ چھوٹی والی جو ٹوپی ہوتی ہے، اگر یہ گر گئی تو جب تک آپ صحیح طریقے سے اس کو نہیں لگائیں گے اور بہت زیادہ ہاتھ نہیں چلیں گے تب تک یہ سر پہ نہیں رکے گی۔ تو اگر کوئی ایسی صورت میں جس میں بہت زیادہ دیکھنے والا ہے اسے ٹوپی لگاتے ہوئے دیکھے نماز میں، تو کہ نماز پڑھ رہا ہے، کھیل کر رہا ہے، بہت زیادہ اس کا ذہن جو ہے وہ نماز سے ہٹ
اور بہت زیادہ اس کو کام کرنا پڑے ٹوپی اوڑھنے کے لیے، تب ایسی صورت میں ٹوپی کو پڑے رہنے دینا چاہیے اور نماز پڑھ لینا چاہیے۔ ہاں اگر ہلکے اشارے سے، عمل قلیل سے اگر وہ ٹوپی اوڑھ سکتا ہے تب ٹوپی اوڑھ لینا یہ افضل ہے۔ اور اگر ایک بار گر گئی پھر دوبارہ گری، بار بار اگر اٹھانی پڑ رہی ہے، تب ایسی صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ اٹھائے نہیں، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے۔ اور اگر اس کو لگتا ہے کہ اگر میں ٹوپی اٹھانے کے چکر میں پڑا تو جو میرا کانٹیکٹ رب کی بارگاہ سے ہے نا، کہ جتنے میں اللہ کی یاد اپنے دل میں بسا کر کے نماز پڑھ رہا ہوں، اگر میں ٹوپی اوڑھنے کے چکر میں لگ گیا تو میرا خشوع اور خضوع چلا جائے گا۔ تب ایسی صورت میں اس شخص کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ٹوپی کو پڑا رہنے دے اور خشوع اور خضوع، اللہ کی یاد اور اس کے قرب جو اس کو حاصل ہو رہا ہے نماز میں، اس کے ذریعے سے وہ نماز ادا کرتا رہے، اور نہ اٹھانا یہ افضل ہے۔ اسی سے کنیکٹ یہ والا مسئلہ بھی سن لیں، کسی کا فون جو ہے نماز کے اندر بج رہا ہے، رنگ ٹون جو ہے بج رہی ہے موبائل کی، تو اب ایسی صورت میں بعض کے موبائلوں میں الگ الگ رنگ ٹون ہوتی ہے، کسی میں نعت شریف بج رہی ہے، کسی میں گانے بج رہے ہیں، کسی میں کوئی ویسے ہی ادر ٹون بج رہی ہے، تو جیب میں موبائل رکھا ہے تو اس کا مسئلہ بھی یہ ہے۔ پہلا تو مسئلہ یہ ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو فون سائلنٹ کر دیں، اور سائلنٹ سے بہتر یہ ہے کہ ایسا سائلنٹ کریں جو جھنجھنائے بھی نہ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر آپ کی جیب میں موبائل ہوا اور وہ سائلنٹ آپ نے کیا ہے، فون آئے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ جھنجھناہٹ ضرور ہوگی، جس سے نماز میں خلل پڑے گا، سوچنے لگے گا پتہ نہیں کس کا فون ہے، کسی رشتہ دار کا تو نہیں ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے جو انتظار کر رہا، مطلب اس کا ذہن جو ہے وہ نماز سے ہٹ جائے گا۔ تو یا تو سوئچ آف کر دے یا ایسا سائلنٹ کرے، ایئرپلین وغیرہ ایئرپلین موڈ لگا دے، یا کوئی جس میں جو ہے آواز نہ آئے۔ اگر وہ لگانا بھول گیا، رنگ ٹون بجتی رہی، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس شخص کے لیے وہ نماز کے دوران آج کل کے جو ٹچ فون ہوتے ہیں، سائیڈ والے فون سے اگر ہلکا سا ٹچ ہوتا ہے تو رنگ ٹون بند ہو جاتی ہے، اور اس میں عمل کثیر نہیں ہوتا ہے بلکہ عمل قلیل ہی ہوتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے بجنے دیتے ہیں، تو چاہیے یہ کہ جب بجے تو جس طرح سے نیت باندھے ہوئے ہے ہلکے سے جیب میں ہاتھ لگائے اور وہ بٹن دبا دے۔ اور موبائل چلانے والوں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ کون سا بٹن کس سائیڈ میں ہے، اتنا پتہ بھی ہوتا ہے، تو اس کو ہلکے سے جو ہے وہ سائلنٹ کر دینا چاہیے۔ ہاں اگر جو ہے فون سامنے رکھا ہوا ہے اور قیام میں فون بجنے لگا تو اب قیام میں سے قرات ہو رہی ہے تو اب اس کو بند کرنے کے لیے نہیں جا سکتا، اب تو نماز سے خارج ہو جائے گا ورنہ گیا تو تب ایسے۔ اور اگر ویسا نہ بند ہوتا ہو، اس کے لیے الگ سے موبائل کو جیب سے نکالنا پڑے اور جیب سے نکال کر اس کا لوک کھول کر کے پھر اس کی ٹون بند کرنا پڑے، تب ایسی صورت میں بجنے دے، پھر اپنی نماز پڑھتا رہے اگر ایسا ہو۔ لیکن اگر وہ بند ہو سکتا ہے عمل کثیر سے، جیسے فون کے سائیڈ کا بٹن ہوتا ہے، تب ایسی صورت میں اس کو بند کر دینا چاہیے، اس کے لیے اتنی اجازت ہے۔ ساتواں مسئلہ اس کے سے متعلق یہ ہے، نماز میں ناک سے پانی بہا، زکام شدت کی ہو گئی، سخت سردی ہے، زکام ہو گئی، بار بار پانی بہ رہا ہے، ہوتی ہے نا وہ پانی والی زکام ہوتی ہے تو دشوار ہو جاتا ہے نماز میں، وہ بار بار ایک رکعت کے بعد تھوڑے وقت کے بعد جو ہے وہ پانی بہتا ہے۔ اب ایسی صورت میں کیا کرے اس کو؟ ظاہر سی بات ہے اگر نہیں اس کو پہنچے گا تو وہ صف پہ گرے گا مسجد کے اندر، اور وہ ایک طرح کی گندگی ہے جس سے نماز صفیں خراب ہوں گی۔ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے، اگر وہ ناک کا بہتا پانی بہ رہا ہے اور زکام وغیرہ اس کو ہے، اس کی وجہ سے بہ رہا ہے، تب ایسی صورت میں وہ اس کو پہنچ سکتا ہے، اور اگر اس کو زیادہ مرتبہ بھی پہنچنے کی حاجت پڑے تو ہر رکن میں الگ الگ اس کو پہنچ سکتا ہے، یہ نہیں کہ گرنے ہی دے صفوں پر۔